اور بھی بہت سارے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کام ہوئے، واقعات بھی ہوئے، تو ان کو تو بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں۔ تاریخی اعتبار سے تقریباً مجموعی اعتبار سے وہ حضرات واقف ہیں، اسلامی تاریخ سے جو تعلق اور شغف رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک صرف واقعے کی طرف، اور وہ بھی چند لفظوں میں صرف اشارتاً مقصود ہے، تربیت کے اعتبار سے، دینی غیرت اور حمیت کے اعتبار سے، کہ محبوب علیہ السلام کی کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد ہے، کم و بیش۔ تو اس تعداد میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان مظلوم ہیں اپنی تاریخی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی ذاتی اعتبار سے، کہ ان کو اگر باقیوں سے الگ تھلگ ایک الگ تصور کیا جائے، منہا کر کے اگر ان کی صورت کو دیکھا جائے تو وہ مظلوم ہیں۔ ان میں صف اول کے مظلوم جو ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت کو بھی جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بڑی عجیب سی حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال ان کو پھر بھی قدرے ان کی سیرت اور صورت عام ہونے کی نسبت سے اتنی لوگوں سے اوجھل نہیں جتنی کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت اور صورت کو مسخ کیا جاتا ہے اور مسخ کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ سال ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، معذرت کے ساتھ دوہرا دیتا ہوں، یاد اتفاق سے آ گیا، کہ معاویہ بن سفیان کی سیرت اور صورت، یا معاویہ بن سفیان بذات خود ایسا انسان اور ایسا شخص ہے کہ جو مظلوم تو ہے ہی ہے، اور غیروں کی طعن و تشنیع اور ان کی یعنی ان کی سب و شتم اور ان کا تو وہ نشانہ ہے ہی ہے، مگر اس کی ایک اور بھی مظلومیت کی انتہا ہے کہ یہ اپنوں کے بھی جو اپنے ہیں ان کی بھی زبانوں کا یہ نشانہ ہے، یعنی ان کی زبانیں بھی ان کی معاذ اللہ وہ کمی کرنے میں کمی بیشی انہوں نے بھی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، دشمن کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بہت سارے لوگ، بہت ساری نئی نسل اور بہت سارے یعنی لڑکپن میں جو تعلق رکھنے والے زندگی کے حصے میں ہیں اور جوان ہیں، بہت سارے حضرات، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تجربہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ، امیر شام، فاتح قبرص، فاتح اسکندریہ، اس کی سیرت اور صورت سے ناواقف ہیں، اور عام سنی سنائی باتیں ان کے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہیں کہ جی وہ جنگ صفین میں آیا تھا علی کے مقابلے میں، ہزاروں کیا کروڑوں معاویہ علی کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے۔ علی کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کو کون پہنچ سکتا ہے ان پچھڑوں میں سے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس کو تو ان کے بیٹے بھی نہیں پہنچ سکتے جو جنت کے سردار ہیں۔ ہر ایک اپنا مقام ہے، مگر مجموعی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، مجموعی اعتبار سے ان دنوں کی نسبت سے، کہ اب کیا ہے کہ سوموار کو غالباً 22 ہوگی، آج 19 ہے تو ہفتہ 21 اور اتوار 22 ہے۔ اتوار کو ظاہر ہے خفیہ طور پہ حلوہ بھی پکے گا، اور نان چنے، نان چھول، وہ کیا کہتے ہیں، حلوہ پوڑی ہوگی، تو بڑے پرتپاک انداز سے، بڑے مہذب انداز سے، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں دوستوں کو کہا جائے کہ نہیں یار کل آنا، دعوت ہے، نہیں تو وہ خود بڑے اہتمام سے پہنچا جائیں گے آپ کے پاس۔ آپ کو یہ صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے، لچک دکھانے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس خود بخود چیز پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرا باپ فوت ہو جائے تو میری خوشی، میرے باپ کی فوتگی کی خوشی پہ اگر کوئی حلوہ پوڑی پکائے، میں برداشت کروں گا؟ آپ میں سے کوئی برداشت کرے گا؟ آپ کے اعزاء اقارب میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے، نوزائیدہ، حتیٰ کہ نوزائیدہ بچہ ایک سانس اس کو آیا ہے، اگر وہ ایک سانس آئے والا بچہ بھی فوت ہو جائے، اس کی خوشی میں، فوتگی کی خوشی میں بھی اگر کوئی اعزاء اقارب میں یا عام محلے داروں میں کوئی بھی اگر آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اچھا ہوا، جان چھوٹی،
ہاں تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، جس نے 133 خط لکھے حضور علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے، اعتماد تھا تو لکھوائے نا. بے شک. تو باقی رہی بات کہ دنیا کی کوئی بھی اعتماد نہ کرے، معاویہ کو کوئی بھی نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے. بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، مگر جس کو جنت کے شہزادوں نے، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں نے اپنا امیر مان لیا، میں اور آپ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ان سے بڑا بڑھ کر تو کوئی نہیں عزت والا. حسنین کریمین قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ میری جنت کے پھول ہیں، یہ میرے دونوں پھول ہیں، اور جن کو محبوب فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جب سرداروں نے مان لیا تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، یہ صرف ایک دینی حمیت اور دینی غیرت کے عنوان سے صرف تھوڑا سا آپ کے قلوب و اذہان کو حاضر کیا جاتا ہے، صرف تھوڑا سا وہ ٹھوکر لگا کر اجاگر کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، کہ ہم بالکل ناواقف نہ ہو جائیں اپنے. دیکھو نا، ہم اپنے خاندان کی سیرت صورت و ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ میرا خاندان یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، میرے خاندان کی فلاں فلاں خاندان سے کڑیاں ملتی ہیں، یا میرے خاندان کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ نرالا کام ہے، وغیرہ وغیرہ. میں اپنے خاندان کی عظمتوں کو یعنی جانتا ہوں، ہر ایک بندہ جانتا ہے، اور اس کی عظمت اپنے خاندان کی عظمتوں کے اوپر پیرا بھی دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلام کا خاندان ہے، محبوب علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں. یعنی ہم جہاں دنیاوی سالے کی کسی قسم کی ایسا حتک امیز جملہ یا اس کے بارے میں کوئی ایسا کوئی کہے تو برداشت نہیں ہو سکتا. تو کیا محبوب علیہ السلام کے برادر اللہ اتنے لوارث ہیں؟ اور پھر ان کی سیرت اور صورت کیا کہا جائے؟ بس محبوب نے اتنا ہی فرما دیا. میں اسی بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ محبوب نے اتنا ہی فرما دیا، یہی کافی ان کی سیرت کے لیے کہ آپ دھرتی کے حوصلہ مند انسانوں کو دیکھ لیں. دھرتی کے حوصلہ مند سارے ایک طرف، معاویہ حوصلے میں ایک طرف. اعلم امتی معاویہ. اگر میری امت میں کسی نے حوصلے والا انسان دیکھنا ہے تو معاویہ سے بڑھ کر کوئی حوصلے والا شخص نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم سیاست کی بات کرتے ہو تو سیاست کو دیکھنا تو میری اس حکومت کے اندر معاویہ سے بڑھ کر کوئی بڑا سیاستدان نہیں، جس کی سیاست کو شام والے بھی مانتے تھے، ایران والے بھی مانتے تھے، قبرص والے بھی مانتے تھے، اسکندریہ والے بھی مانتے تھے، قسطنطینیہ والے بھی مانتے تھے، الغرض سارے عرب و عجم کے بھی مانتے تھے کہ معاویہ سیاستدان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، معاویہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، جس نے ایمان کی حالت میں قائم رہتے ہوئے محبوب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، محبوب کی ذات پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ لیا، اسی پر ہی جان دے دی، وہ پوری دھرتی میں، وہ اکیلا بھی اگر ہو، ساری دھرتی اس کے مقابلے میں آ جائے تب بھی اس کا وزن سب سے زیادہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ کے بارے میں بچو کچھ ایسا ویسا کہنے چاہنے سے. کیوں کہ میرے صحابہ کا ایک مد کا ایک حصہ، یوں سمجھ لیں کہ ایک چھٹانگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، ایک چھٹانگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پوری امت کا، اگر وہ اس کے مقابلے میں وہ صدقہ کرنے پہ آ جائے تو اس ایک چھٹانگ کا، جس میں نے مثال دی ہے، ایک چھٹانگ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا صدقہ. اللہ رب العزت ہم سب کو دینی غیرت بھی نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین کی آبیاری کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا. اللہ نے ان کے لیے اپنے کلام مقدس کے اندر قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا، وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی. ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.